تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ جیسا آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ لائف آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دوسرا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس بات پہ ڈسکشن کیا تھا کہ سب سے پہلے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے کہ اس کام کو ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کام کو کرنے سے کیا فائدے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ سیرہ کیوں پڑھا جائے، ریزنز کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو پڑھا جائے۔ اس پہ چند پوائنٹس جو ہم نے ڈسکشن کیے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، سیرت پڑھنا عبادت ہے، اور تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہم ہیں وہ کچھ اور پوائنٹس کو آگے پڑھیں گے اسی کے تعلق سے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے سیرہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس میں جتنے پوائنٹس آ چکے تھے پہلے لیکچر کے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کے میسج کو جاننے کے لیے ان آیات میں پرائرٹی کس آیات کو دی جائے گی، کون سا کام زیادہ کس کو پرائرٹی کے لسٹ میں اوپر رکھا جائے گا، کون سے کام کو پرائرٹی کے لسٹ میں نیچا رکھا جائے گا، کس آیات کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا احکام نکلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہٹا دیا جائے تو جو میسج ہے قرآن کا وہ نامکمل ہے۔ پرائرٹی کس کو دیا جائے پہلے، جیسے فار ایگزامپل کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی بچہ ہے جو چھت پہ کھڑا ہے اور وہ گرنے والا ہے، تو اس کو بچانا بھی ایک نیکی کا کام ہے اور قرآن کی تلاوت بھی نیکی کا کام ہے۔ تو ان دونوں میں کس کو پہلے پرائرٹی دینا ہے، یہ اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوگا۔ اس کے بعد ایسی کئی آیات ہے قرآن میں جو کمانڈ بس دے دیا گیا ہے، لیکن اس کمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کمانڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ کئی آیات ہے قرآن مجید میں جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ کس سے پتہ چلے گا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کیا صحابہ کے اندر۔ اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز جو بات نکل کے آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہم مومنین کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانیں گے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ پھر کیا ہی زندگی کا مقصد رہے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت کی امید رکھتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اسلام، ہم سیرہ کیوں پڑھتے ہیں اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اسلام، اسلام کیسے ڈیولپ ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ رب العزت ہے اور اس کی عبادت کی جائے اور اسلام مکمل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو ایک ٹائم لگا ہے، 23 سال کی ایک زندگی، ایک پروسیس ہے جو سلو پروسیس ہے، اس میں کئی طرح کے اتار اور چڑھاؤ آئے ہیں، کئی طرح کے مشکلات آئے ہیں، کئی طرح کے معاملات آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لائیں اور کتاب دیا گیا اور انہوں نے کتاب لکھ کے چلے گئے کہ دیکھو ایسے ایسے کرنا، نماز ایسے پڑھ لینا، روزہ ایسے رکھ لینا، زکوٰۃ ایسے دے دینا، جہاد ایسے کر لینا، لکھ کے چلے گئے کہ دیکھو ایسے ایسے کرنا، نماز ایسے پڑھ لینا، روزہ ایسے رکھ لینا، زکوٰۃ ایسے دے دینا، جہاد ایسے کر لینا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی کام نہیں کیا کہ کتاب، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف قرآن ہے۔ تو اسلام کے ڈیولپمنٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ایک پورا پروسیس ہے 23 سال کا، اس میں اسلام زیرو سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں پوری اونچائی تک جاتا ہے، کیسے ہر ایک اہم کام کو ہم کیسے گائیڈ لائنز
ہر معاملات میں کیا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ زندگی کو مطلب سمجھنا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کو سمجھے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اسلام ڈیولپ ہو پاتا، یا اسلام کو آپ سمجھ پائیں گے کہ اسلام کیسے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ان کی زندگی، اس لیے ہم سیرت پڑھتے ہیں تاکہ ہم ڈیولپمنٹ آف اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام کیسے ڈیولپ ہوا ہے، کیسے عرب میں، جو کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہر طرح کی برائی وہاں موجود ہے، لیکن ایسی کیا چیز ہوئی ہے، کس پرسنالٹی کے آنے کی وجہ سے، یا ایسے کیا کیا معاملات ہوئے ہیں کہ وہی جو قوم جو تمام تر برائی میں ملوث ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین قوم بن جاتی ہے اور تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ دوسرا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈ لائنس اینڈ آؤٹ لائن آف اسلامک موومنٹ اینڈ اٹس ریوائول۔ اسلامک موومنٹ کے گائیڈ لائنس اور اس کے آؤٹ لائن اور اس کے ریوائول ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہم ہے۔ جیسے تربیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، جو جنریشن ہے صحابہ کی جنریشن، اس کی تربیت کیسے کی، ان کو یہ بتایا کہ صبر کب کرنا ہے، جہاد کب کرنا ہے، اور کب کن معاملات میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کہ وہ ہر معاملات سے، مطلب مکے کے اتنی سخت ترین زندگی سے گزرتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے وہ 3 سال وہ بائیکاٹ سہتے ہیں، اس کے بعد طائف کے معاملات سہتے ہیں، اور ہر طرح سے پریشان حالات ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے موومنٹ کو کھڑا کرنا، زیرو سے لے کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہائیسٹ لیول تک، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتی ہے۔ کہ صحابہ کی تربیت 23 سال لگی صحابہ کی تربیت کرنے میں، جبکہ اس کو بیسٹ جنریشن اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو ابھی بھی اسلامک موومنٹس بھی کوئی کھڑے ہوں گے، کوئی بھی اسلامک موومنٹس اور اس کی ریوائول ہوگی، تو اس میں تربیت کیسے ہوگی، صبر کا کیا معاملہ ہوگا، کب جہاد ہوگا، کب دعوت کیسے دی جائے گی، کس کو کیسے دعوت دی جائے گی، تمام جو معاملات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ ایک کتاب اتار دی اور کتاب میں وربل ڈائریکشن دے دیا کہ مومنو تم پر نماز فرض ہے، مومنو تم پہ روزہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ سفیشینٹ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک آسمانی حکم جاری کر دیتا کہ تم پر آج سے نماز فرض ہے، آج سے روزہ فرض ہے، آج سے زکوٰۃ فرض ہے، آج سے جہاد فرض ہے، اور یہ ہو جاتا۔ اس چیز کو کیسے سمجھا جائے گا کہ نماز قائم کرو، یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، تو یہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیسے ڈرا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں صبر کرنے کے لیے، تو صبر کا کیا مفہوم ہے، کن حالات میں صبر کرے جائے گا، صبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے بعد آخرت کا خوف جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دل میں رکھو، تو آخرت کا خوف کیسے پیدا کیا جائے گا، کیا پروسیس ہے، کیا طریقہ ہے آخرت کے خوف کو پیدا کرنے کا؟ نماز قائم کرنا، تو نماز قائم کے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کیسے نماز کو قائم کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے قائم کیا جائے گا، صلاح کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کے لیے، ان تمام ایسپیکٹس کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے سیرت کو پڑھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک روایت بھی ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، تو وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن کا چلتا پھرتا اگر کوئی نمونہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیتا جاگتا ماڈل ہے۔ تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے امپلیمنٹیشنز کو دیکھنا ہے، شریعت کے امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو نمونہ ہے، سب سے بیسٹ ماڈل ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اس لیے بھی سیرت کا پڑھنا اہم ہے، کیونکہ وربل ڈائریکشن سے کام نہیں چلے گا، نماز کا طریقہ اور یہ تمام چیزوں سے، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی ہمارے سامنے پچھلے بار، میں بس اس کو شارٹ میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنا زیادہ ان کو جانا جائے گا محبت اتنا زیادہ ہوگا، جتنا کم جانا جائے گا محبت کم ہوگا۔ یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ صحابہ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس سے دیکھا ہے ہر ایک کام کرتے ہوئے، اس لیے صحابہ کے پوری جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو حق محبت کا تب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھا جائے، نہ جانا جائے۔ جتنا زیادہ جانا جائے گا اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اگلا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو فالو دا بیسٹ ایگزامپل ان ایوری تھنگ۔ مورالٹی کی جو بحث ہوتی ہے ابھی پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟
کون ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کون ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کس راہ پر چلے اور کس راہ پہ نہیں چلیں؟ ان تمام معاملات میں بیسٹ ایگزامپل کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مورالٹی، جو سبجیکٹو مورالٹی، یہ بحث ہم ہر جگہ سنتے ہیں، کسی بھی ایتھیسٹ سے ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے تو اسی ٹاپک پہ ہوتا ہے. ہر آدمی آج اسی سوال میں الجھا ہوا ہے. آج فلسفی کا سب سے بڑا بحث ہے یہ کہ سبجیکٹو مورالٹی کو ایکسپلین کیا جائے. سبجیکٹو مورالٹی وہ ہے جو ٹائم اور اسپیس کے ساتھ بدلتا ہے. جیسے آپ دیکھیں صحیح اور غلط کا پیمانہ، کہ یورپین کلچر میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک کم تعداد میں وائن پینا ان کے لیے اچھا مانا جاتا ہے، برا نہیں مانا جاتا ہے، ان کے لیے یہ چیز صحیح ہے. لیکن آپ ایسٹرن کلچر میں آ جائیں، مسلمانوں کے کلچر میں آ جائیں، تو یہی شراب پینا ایک بری چیز مانی جاتی ہے، غلط ہے. تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ دیکھیے مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، یہ صحیح مانا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو بڑھا رہے ہیں آگے. لیکن مسلمانوں کے اندر اور ایسٹرن کلچر میں ایک بہت ہی ایک برا عمل مانا جاتا ہے. تو دیکھیں جگہ کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، مورالٹی کا ڈیفینیشن جگہ کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے یورپین کلچر میں اسی ہوموسیکشوالٹی کو ایک سن مانا جاتا تھا، لیکن 100 سال سے آج بعد بلکہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں مانتے بلکہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو مورالٹی یہاں ٹائم کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا دکھ رہا ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ مورالٹی جو تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا صحیح اور غلط کیا ہے؟ کس وقت کون سی چیز صحیح ہوگی اور کون سی چیز غلط ہوگی؟ کون سا راستہ صحیح ہوگا اور کون سا راستہ صحیح نہیں ہوگا؟ یہ جو مورالٹی کی بحث ہے، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ کون ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہمارا عقل ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی باپ دادا جو ہیں ان کے لیے کئی چیز صحیح ہوں گی لیکن ہمارے لیے وہی چیز غلط ہے، یا ان کے لیے کئی چیز غلط ہوگی اور ہمارے لیے وہی چیز صحیح ہے. آپ دیکھیں کئی چیزیں ہیں ہمارے پیرنٹس کے اندر، آپ دیکھ لیں تو ان کو کئی چیز مایوب لگتی ہے کہ ارے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، لیکن ہمارے جنریشن میں وہ چیز کامن ہے، وہ چیز ایک مایوب چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، یا وہ بہت کامن ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنریشن کے ساتھ مورالٹی کا ڈیفینیشن تبدیل ہو رہا ہے. ہم دیکھیں کہ اسپیس کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، ٹائم کے ساتھ بدل رہا ہے، جگہ کے ساتھ بدل رہا ہے، جنریشن کے ساتھ بدل رہا ہے. تو یہ مورالٹی کا کانسیپٹ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ جو دنیا ایک بحث میں الجھی ہے، ہو ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا صحیح اور غلط ہے؟ تو یہ تمام جو سوالات کا جو جواب، تمام جتنے سوال ہے اس کے تمام کے جو جواب ہے کہ صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہوگا، کس کو دیکھا جائے گا، کس سے کہا جائے گا، کہاں جائے انسان؟ کیا میجورٹی کی طرف جائے کہ میجورٹی نے جس چیز کو صحیح کر دیا ہے ہم اس کو صحیح مانیں، یا میجورٹی نے جس چیز کو غلط کر دیا ہم اس کو غلط مانیں؟ تو یہ مورالٹی کا پیرامیٹر کیا ہوگا؟ تو مورالٹی کا پیرامیٹر وہی ہوگا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس تمام دنیا کو بنایا ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے لیے صحیح اور غلط کیا ہے. کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، ہمارا جو علم ہے وہ فائنائٹ ہے، محدود علم ہے. اور اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کا جو علم ہے انفائنائٹ اور ایبسلیوٹ علم ہے. انسانوں کا پیرامیٹر جگہ کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ انفائنائٹ اور ایبسلیوٹ علم ہے. اور کئی ایسی چیزیں جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو، بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے. جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ کہ کئی ایسی چیز ہے جس چیز کو تم صحیح سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں کہ تمہارے لیے صحیح ہو، اور کئی ایسی چیز ہے جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں تمہارے لیے برا ہو. اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ نے اس تمام کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے. تو ہمارا علم لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ایبسلیوٹ ہے اور لا محدود علم ہے. تو جو مورالٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے. تو وہ ڈیسائیڈ کیسے کرے گا اللہ رب العزت؟ تو اس کے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مورالٹی کے سٹینڈرڈ کو فکس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا اپنے 23 سالہ زندگی میں چل کے دکھا دیا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، صحیح کا پیمانہ کیا ہوگا اور غلط کا پیمانہ کیا ہوگا. تو جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحیح نکلے گی ہم اسے صحیح تسلیم کریں گے، اور جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بولے گی غلط ہے تو ہم اس کو غلط جانیں گے. تو ہمارے لیے جو مورالٹی کا ڈیفینیشن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی نہیں سمجھ رہا ہے، ان کے سیرت سے ہی نہیں واقف ہے، تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کر پائے گا صحیح اور غلط کیا ہے؟ تو پھر ہم اس ماڈرنزم کے دور میں الجھ کے رہ جائیں گے.
کبھی میجورٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، تو کبھی ویسٹرن کلچر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، تو کبھی اپنے باپ دادا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، اور ہم اس پورے ماحول میں یہ جو سوال ہے کہ موریلٹی ڈیسائیڈ کون کرے گا، کسے ہے صحیح غلط کو ڈیسائیڈ کرنے کا، تو ہم اس میں الجھ کر رہ جائیں گے اگر ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہوگی، ہمارے سامنے ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو سیرت پڑھنے کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہوں، اور تاکہ ہمارے سامنے اللہ نے جو موریلٹی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، صحیح اور غلط کا جو پیمانہ ہے، وہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت ایبسلیوٹ پیرامیٹر، اللہ رب العزت نے جس چیز کو صحیح کہا ہے اپنے نبی کے ذریعے وہی حق ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے جو موریلٹی کا پیرامیٹر ہے، اس کو جاننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھنا، اس کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کون کس میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ سب سے بہترین اسوہ جو ہے تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی طرف واپس پلٹ جانے پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ریگولر مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ جو بیسٹ موریلٹی دینے والا جو ہے، موریلٹی کا جو پیمانہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ تو یہ جو سب سے بہترین راہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ یہ ایک ریزن ہے سیرت کو پڑھنے کا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہوتا، قرآن کی آیات کو کہتا ہے کہ مجھے تو دیکھیں میں نے تو بہت اسلام پڑھا نہیں، لیکن ان مائی اوپینین، یہ جو ورڈ آتا ہے ان مائی اوپینین، یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، اس قرآن کے آیت کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھا ہے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھا ہے کہ وہ حدیث کس وقت میں بات ہو رہی ہے، صحابہ سے جو وہ حدیث ڈسکشن ہو رہا ہے، تو وہ حدیث کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، وہاں پہ کیا بات چل رہی ہے، اس سے پہلے کی سٹوریز کیا ہے، قرآن جو نازل ہو رہا ہے تو قرآن کس وقت کیوں نازل ہو رہا ہے، کس کے کون سے ایسے وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیز ہم نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن کے آیات کا اپنے من مطابق تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا من مطابق ہم اس سے مطلب نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ان مائی اوپینین، مجھے دیکھے بہت زیادہ اسلام کا تو علم نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھا، لیکن ان مائی اوپینین مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہمیں اپنے اوپینین کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں چیزوں کا صحیح علم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کس بات کا کون سا کانٹیکسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے بار ہی ایک بات کو ڈسکشن کیا تھا کہ صحابہ کس طرح سیرت کو پڑھتے تھے، بلکہ صحابہ کے جو جنریشن میں ہے وہ سیرت کو پڑھانے کا ایک کنسٹرکٹیو نظام تھا۔ باضابطہ صحابہ اپنے بچوں کو اس طرح سیرت پڑھاتے تھے جس طرح قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سے کنسٹرکٹیو نظام میں۔ جیسے ہم نے 2 ایگزامپل بھی دیا تھا کہ سعد بن وقاص، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن سعد بن وقاص، اور دوسرا جو امام زین العابدین کا، کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سیرت کا نظام تھا وہ بہت ہی کنسٹرکٹیو وے میں پڑھایا جاتا تھا، اور المغازی کے نام سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جو جنریشن ہے وہ فرسٹ 3 جنریشن ہے، اس میں جو کام ہوئے وہ ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے کہ جو گلوبل فورس ہے، ماڈرنزم کا جو فورس ہے، اس کے فتنے سے کیسے بچا جائے، اس کے فتنے کو کیسے کم کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے۔ ایک بات ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں جو بھی سویلائزیشن ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے سماج میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا کلچر عام رہا تھا، خلافہ راشد یا پھر عباسد خلافہ یا اوٹومن خلافہ یا امیہ خلافہ، یہ دیکھے تو اس زمانے میں کفار جو ہوتے تھے، جو مشرکین ہوتے تھے، جو یہودی اور عیسائی جتنے بھی ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے کلچر کو سیکھتے تھے باضابطہ۔ عربی ان کے لیے ایک وہ سمجھا جاتا تھا، ایک ایلیٹ کلاس کا معاملہ، وہ اس کو انٹلیکٹ سمجھتے تھے عربی کو سیکھنا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے، جو بھی سیولائزیشن ڈومیننٹ ہوتا ہے، باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ انٹلیکٹ اسی سیولائزیشن کو سمجھتے ہیں، ان کا انٹلیکٹ کا پیمانہ وہی سیولائزیشن ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم جیسے دیکھتے ہیں، جیسے مغل کے دور میں دیکھیں، جب مغل تھا ہندوستان میں، تو پرسین سیکھنا ایک بہت وہ بڑی چیز ہوتی تھی، لوگ پرسین باضابطہ سیکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کئی ہندو جو پرسین سیکھتے تھے، اور آج بھی کئی لوگ آپ دیکھیں، کیونکہ وہ ایک انٹلیکٹ کا وہ سمجھا جاتا تھا لیول۔ اور ہر جو سویلائزیشن جو ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ماڈرنزم، ایک ماڈرنسٹ، ایک جو لبرلزم، فیمنزم، یہ تمام چیز جو پورے ورلڈ پہ قابض ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر لوگ کے اندر ایک تڑپ ہے ماڈرن بننے کی،
کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سویلائزیشن ہے اور یہ اپنا ایک اثر چھوڑ رہی ہے. ہر کے اندر تڑپ ہے ماڈرن کلچر کو سیکھنے کی. ہر کوئی جو ماڈرن راہ پہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں یہی صحیح ہے، اور جو ماڈرن راہ پہ نہیں چلتا ہے لوگ اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں لباس کے معاملے میں دیکھ لیں، کوئی اگر دھوتی پہن کے یا کرتا پائجامہ پہن کے اگر کسی فنکشن میں چلا جاتا ہے تو اس کو بڑے نیچے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو سوٹ بوٹ میں جاتا ہے تو اس کو اونچے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلچر کے ڈومیننس ہونے کا اثر ہے. اسی طرح اگر کوئی اردو میں بات کرتا ہے یا ہندی میں بات کرتا ہے تو اسے بڑا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. انگلش پڑھے لکھے کا پیمانہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ماڈرنزم ہے، جو پوسٹ کولونیل ماڈرنزم ہے، اس نے اپنا ایک اثر چھوڑا ہے سماج کے اندر. اگر ماڈرنسٹ جو سوسائٹی وہ کہتی ہے ہوموسیکسوالٹی صحیح ہے، تو ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہوموسیکسوالٹی صحیح. کیونکہ ویسٹ کی طرف سے آیا ہے. ویسٹ اگر کہہ دیتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو لوگ اس کو صحیح ماننے لگ جاتے ہیں. ویسٹ کہہ دیتی ہے کہ بھائی اب دیکھیں کہ آج پورا ایسٹرن سوسائٹی جو ہے، سعودی عرب کا آپ لیٹسٹ ایگزامپل دیکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو کاپی کر رہا ہے ویسٹ بننے کے لیے، کہ وہ میوزک کنسرٹس کرا رہے ہیں اور ہر طرح کے عورتوں کی آزادی اور اس کے نام پر پاکستان کے میں دیکھ لیں کہ عورت مارچ کے نام پہ، عورتوں کی آزادی کے نام پہ بے حیائی اور تمام چیز عام کی جا رہی ہے تاکہ وہ ویسٹ کو کاپی کرے. تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے، ان تمام فتنوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی صحیح ہے، وہی سوسائٹی میں رائج ہونا چاہیے، وہی چیز لوگوں کو صحیح اور غلط کا پیمانہ ناپنے کا بننا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو موجودہ دور کے باطل عقائد ہے، باطل فتنے ہیں، اس کو کانٹر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت ماڈرنزم جھلکے گا. ان تمام چیز میں آپ کو ویسٹرن کلچر جھلے گا. سوسائٹی کا پیرامیٹر ویسٹرن کلچر کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سوسائٹی زیادہ ماڈرن ہے اور کون سوسائٹی لیس ماڈرن ہے. تو یہ تمام نیگیٹو ایسپیکٹس کو کم کرنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کو غلط بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنا ہوگا. تب جا کے یہ ایک مقصد ہے سیرت کو پڑھنے کا. ایک جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ خود میں صداقت ہے اور رسالت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی بہت ہی بہترین پرسنالٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے. یہ تمام لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس کی حلاوت کسی کو نہیں پتا ہے. وہ حلاوت، اس کی حلاوت اور اس کو کانفیڈنس کے ساتھ وہی جان سکے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.